الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتیں کر لیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں بیان میں شریک رہوں گا، کہ ثواب کی نیت ہوگی، اللہ کے رضا کی نیت ہوگی تو بیڑا پار ہوگا۔ وقت تو اتنا صرف ہونا ہی ہے جتنا بیان چلے گا یا یہ نشست چلے گی۔ اگر نیت یہ ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے میں حاضری دے رہا ہوں تو اس پر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثواب سے محروم نہ کرے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ آج کا یہ سنت و بھرا بیان مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے ہیں اور مدنی منیوں کے ہیں، للبنین اور للبنات کے قاری صاحبان اور اس سے متعلق جو ہیں ان کے لیے مجھے کہا گیا تھا کہ بیان کرنا ہے۔ غالباً ملک بھر میں ان کی نشست صبح سے جاری ہے، ہمارے قاری اسلامی بھائیوں کی، دیگر اسلامی بھائیوں کی، اور سنت و بڑے بیانات کا سلسلہ تو آپ کا جو ایک فن ہے یا آپ کا جو ایک ذمہ داری ہے، اب میں چونکہ ذمہ داری کے حساب سے بیانات ہو رہے ہوں گے، اب چونکہ مجھے مدنی چینل پر براہ راست بیان کر رہا ہوں میں، تو یہ بات بھی پیش نظر رہتی ہے کہ محض ایک ادارے سے وابستہ ہی اسلامی بھائی نہیں ہوں گے۔ مدنی چینل پر بہت سارے ایسے عاشقان رسول بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے اس شعبے یا ادارے سے نہیں ہوتا، مگر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا یہ ایک سنت و بھرا مدنی ماحول ہے، اور اس میں گاہے بگاہے اس سے وابستگان جو ہوتے ہیں، مدرسۃ المدینہ ہو، جامعۃ المدینہ ہو، دار المدینہ ہو، المدینۃ العلمیہ ہو، تعویذات عطاریہ ہو، تجہیز و تکفین کی مجلس ہو، ڈاکٹرز کی مجلس ہو، جو شعبے جاتے ہیں، یا دیگر مبلغین ہوتے ہیں تو دیگر مبلغین وغیرہ کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں۔ ابھی 16 تاریخ کو ہی عشاء کی نماز کے بعد دنیا بھر کے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے لیے سنت و بھرا بیان ہوا، اور یہ تربیتی سلسلہ، تربیتی نشست، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، اساتذہ کرام، قاری صاحبان، پھر اسلامی بہنوں کا تربیتی اجتماع، ان کی مشاورتیں جو ہوتی ہیں، ان کی عالمی مجلس سے مشاورت بنی ہوئی ہے اسلامی بہنوں کی، ان میں ایک الگ نظام ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ ایک تحریک کے لیے، تنظیم کے لیے، ادارے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔
کہ ہم اپنے اس جو روزمرہ کی جو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبح 7-8 بجے آنا ہے، مدنی منوں کو پڑھانا ہے اور پڑھا کر پھر دوبارہ گھر چلے جانا ہے، پھر اپنے دیگر معمولات زندگی آپ نے گزارنے ہوتے ہیں، اس سے نکل کر ایک موقع ملتا ہے کہ یار کچھ مزید سیکھنے کا، سمجھنے کا، کچھ اصلاح کے بھی مدنی پھول ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا بگاڑ ہوتا ہے نا معاشرے میں، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا۔ اگر میں اس کو دوسرے معنی میں کہوں تو ٹوکنے والے اب کم رہ گئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے والد ہیں تو والد صاحب آپ کی کسی بھی امور پر آپ کو ٹوکتے ہیں۔ ہم شروع سے ہی اسی طرح پروان چڑھے ہیں، پڑھائی کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں۔ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جب کپڑے پورے نہیں پہنتے تھے تب ماں ٹوکتی تھی، باپ ٹوکتا تھا، دیر سے آتے تو کوئی ٹوکتا تھا، پڑھائی پوری نہیں کرتے تھے تو کوئی ٹوکتا تھا، بولتے تھے، ٹوکنا بولنا ٹوکنا سمجھانا یہ سلسلہ رہتا تھا۔ یہ سلسلہ تو منقطع ہو جاتا ہے لیکن حقیقتاً سمجھانے کی حاجت منقطع نہیں ہوتی۔ یعنی میری یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی کہ مجھے کوئی سمجھائے ہی نہ۔ بہت شاذ ایسے دنیا میں افراد ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کر دیتا ہے ان کی طبیعتوں میں کہ وہ خود ہی اپنی ہی ذات کے لیے اور دوسروں کی ذات کے لیے مصلح بن جاتے ہیں۔ مگر جنرل بات کی جائے گی، اوور آل بات کی جائے گی کہ جب تک ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو تو اصلاح کی صورت بظاہر نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اب کوئی تو ایسا سمجھدار ہونا ہے کہ جو ہماری گفتگو کو اتنی غور سے سنے اور اس کو اتنی سمجھ پڑ جائے کہ اس گفتگو میں غیبت ہے۔ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں غیبت کے خلاف ایک ٹھیک ٹھاک اور ٹھیک تحریک ہماری رہتی ہے۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہمیں کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے یہ 50 اسلامی بھائی لے لیں اور امیل سنت کے ساتھ، مثال دے رہا ہوں، امیل سنت کے ساتھ ہماری کوئی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں جناب، یوں ہے تو ادھر سے 2 اسلام میں کچھ کہیں گے، ادھر سے 3 اسلام میں کچھ کہیں گے۔ تو ایک ایسی پرسنالٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت کہ جو ہمیں کہے گی نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے، نہیں یہ بدگمانی کر رہے ہیں آپ، نہیں یہ آپ نے غیبت کر لیا، آپ اب توبہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ جملے آ سکتے ہیں، یہ جملے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ امیل سنت کی بارگاہ سے، کہ وہ اس منصب پر ہیں کہ وہ ہمیں ٹوک بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، ہماری تربیت کر سکتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں یہ سب کچھ کرنا آتا ہے، انہیں یہ سب کچھ کرنا آتا ہے، کیونکہ یہ جس چیز کے بارے میں ہمیں سمجھائیں گے تو وہ آتا ہے۔ بعض اوقات اللہ نہ کرے کوئی ایسی زبان پھسل جائے، کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جس کے ایمان کے مسائل ہو جائیں، تو یہ وہ ذات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ یہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ نے جو جملہ کہا ہے ذرا رک جائیے، اس میں مجھے کچھ اشکال لگ رہا ہے، اس پہ شرعی رہنمائی لینی پڑے گی، ہے نا۔ یہ آپ جو میں ایک مثال دینی ہے میں نے آپ کو ابھی چند، جب تک ہمارے درمیان کو روکنے والا، ٹوکنے والا، سمجھانے والا ہوتا ہے نا تو اس سے ہماری اپنی طبیعتیں بہتر ہوتی ہیں۔ بچپن سے ہماری پرورش اسی انداز سے ہوئی ہوتی ہے، اور آپ بھی اپنے جو مدنی منوں کو پڑھا رہے سمجھا رہے تو یہ آپ اس منصب پر ہوتے ہیں جبکہ یہ آتا ہو، اس میں دیانت، علم، سچائی، بردباری، حلم، حکمت عملی، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، اور سمجھانے کے ایک اپنے انداز اور سمجھانے کے اپنے ایک ایٹیکیٹس مرتب ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے ہوتی ہیں تو جب یہ تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک طرح سے سمجھیے کہ اس چیز کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہم مطلب بیٹھتے ہیں اور سامنے کوئی بھی، جیسے مجلس سے ذمہ داران یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے، تو ہمارا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب ہمیں آج کچھ مدنی پھول دیں گے، سمجھائیں گے،
تو جب تک ہم یہ سمجھنے کے مراحل میں رہیں گے اور سمجھنے کے دور سے چلتے رہیں گے، انشاءاللہ اصلاح کے بہت سارے مدنی پھول کھلتے رہیں گے۔ جب یہ سلسلہ بند ہوگا اور ہم بھی سمجھ لیں گے کہ مجھے کوئی نہ ٹوکے، نہ مجھے کوئی بولے، نہ مجھے کوئی سمجھائے، اور میں مطلب کہ سمجھانے والے کو بھی سمجھاتا رہوں، ارے نہیں تمہیں نہ سمجھ پڑے، تم بڑے آئے غیبت سمجھانے والے، تم بڑے آئے حب دنیا سمجھانے والے، تم بڑے آئے مطلب کہ حب جاں سمجھانے والے، تمہیں کیا پتا، چلو تم بھی تو ایسے ہی ہو، بدگمانی کوئی سمجھا تو کہے کہ یہ تمہیں کیا پتا بدگمانی کیا ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے ہی کردار، اپنے ہی معاملات کے ذریعے جب ان چیزوں کو ڈسکوالیفائی کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک وقت آئے گا کہ نہ ہمیں کو بتائے گا، نہ ہمیں کو سکھائے گا، نہ ہمیں کو سمجھائے گا۔ اچھا، بعض اوقات باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ اگلا سمجھ جاتا ہے کہ اس کو سمجھنا نہیں ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ آپ کے ناظم صاحب اگر آپ کو دیکھیں، ناظم بھی تو ایک کیٹیگری ہے، ادارتی طور پر تقسیم ہے، بھلے قاری صاحب کی عمر 40 سال ہے، ناظم صاحب کی عمر 20 سال ہے، مگر منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت ناظم صاحب جو ہے نا وہ کیٹیگری وائز اور نظامت کے وائز جو منصب ہے اس کے وائز وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آپ کو مانیٹر کریں گے، آپ کو چیک کریں گے اور آپ کی غلطیوں پر آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں ایج فیکٹر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات 70 سال کے بزرگ مسجد کے اندر ممبر کے سامنے مسجد کی فرش پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سامنے ممبر پر ایک امامہ سر پر سجائے، کالی داڑھی چہرے پر سجائے، الحمدللہ ایک وجیح قسم کی شخصیت جس کی عمر 20 سے 22 سال ہوتی ہے اور ایک عالم دین ہوتا ہے، اور وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور 70 سال کے، 60 سال کے، 50 سال کے بزرگ مسجد میں بیٹھ کر کے بیان سنتے ہیں اور اصلاح کے مدی پور لیتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو اس کا سیکھنے سکھانے کا تعلق ہی عمر سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے علم دے دے، منصب دے دے، اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں نا، تربیتی اجتماعات، یہ حقیقتاً کچھ لینے کا موقع ہوتا ہے۔ ہم اپنی اس پوری روٹین سے نکل کر آتے ہیں، جیسے آج آپ ماشاءاللہ صبح سے فیضان مدینہ میں ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں الحمدللہ ہمارے کئی عاشقان رسول ہیں، اور للبنات دونوں الگ الگ سلسلے اس وقت جاری ہیں۔ تو ہمیں کچھ سکھایا جا رہا، ہمیں کچھ سمجھایا جا رہا، ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ اگر ہم کنٹینیو کریں نا، میں اپنے ذات کے لیے سوچتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ ایسا نہیں، مجھے سکھانے والا، سمجھانے والا، بتانے والا اگر میں کہوں کہ براہ راست ہے تو وہ امیر سنت کی ذات موجود ہے۔ میں بیان کرتا ہوں تو وہ سنتے ہیں، میں مدنی مشورے دیتا ہوں تو وہ سنتے ہیں، میں جو کچھ کرتا ہوں، ہم تقریباً ایک ساتھ ترکیب ہوتی ہے۔ بسا اوقات اسلام میں امیر سنت کی موجودگی میں بیان کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، الحمدللہ مجھے بیان کرتے ہوئے تسلی ہوتی ہے۔ امیر سنت کی موجودگی میں مجھے بیان کرنے میں تسلی ہوتی ہے، ایک جہت سے تسلی ہوتی ہے، اور وہ تسلی ان معنوں کر ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوگی تو ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جو غور سے سننے، سمجھنے، قبول کرنے اور اس کے اچھے اور برے کو معلوم کرنے اور اس کو بتا دینے کا اس کو قدرت حاصل ہے، تو تسلی ہوتی ہے۔ چلو کرتے چلے جاؤ، ساتھ اگر رہنما ہو تو منزل چلنے میں پریشانی نہیں ہوتی کہ میں بحق سکوں یہ مجال ہے کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے جان لے یہ منزلیں یہ شکستہ پا کوئی۔ تو جب آپ کے ساتھ آپ کا کوئی سمجھانے والا ہوگا نا، امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں اپنی اصلاح کا ایک مدنی پھول یہ عطا فرمایا ہے کہ اپنے نفس پر کسی کو نگران بنا دو۔ یہ ہے مشکل ترین نہیں، بہت ہی مشکل کام ہے کہ ہم جیسا نفس کا مارا ہوا آدمی اپنے ہم اثر کو، سب کو بڑا کہاں سے مل جائے گا، ڈائریکٹلی سب کو بڑا کہاں سے مل جائے گا، ہم اثر ہو یا جس کے علم پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر آپ قائل ہوں، یہ بھی ضروری ہے نا۔ کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس معاملے میں اس بات کا احساس، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کو اپنی نفس کا نگران بنا جو تمہارا خیر خواہ ہو، اگر بدخواہ ہوگا تو تمہاری وہ عادتیں بری جو بری نہیں ہیں انہیں بھی بری کر کے بتائے گا اور تم کو تمہاری نظروں سے گرا دے گا۔ ہم سے حسد کرنے والا نہ ہو، ہم سے بغض کرنے والا نہ ہو، ہم سے کینہ رکھنے والا نہ ہو، ہماری ترقی پر جلنے والا نہ ہو،
پیر کبھی بھی مرید کی ترقی پر نہیں حسد کر سکتا، یہ یاد رکھنا، پیر کبھی بھی مرید کی ترقی پر حسد نہیں کر سکتا، حسد کی وہاں جگہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ پیر کو پتہ ہے، یعنی پیر یہ کہے گا نہیں، مگر یہ بات معروف و معلوم ہے کہ جب کوئی پھل کی تعریف کرتا ہے تو اصل تعریف اس کی درخت کی ہوتی ہے، جب کوئی تصویر کی تعریف کرتا ہے تو مصور تصویر کی تعریف سن کر اس کو وہ نہیں ہوتا کہ یار یہ تصویر کی تعریف کر، اس کو پتہ ہے کہ تصویر بنائی کس نے۔ اسی طرح ماں باپ کو کبھی اولاد سے حسد نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی اسی طرح ایسا کئی اسٹائم، ہم کیوں بدگمانی کریں کہ فلاں کو مجھ سے حسد ہوگی، فلاں مجھ سے جلتا ہوگا۔ ہر کوئی تھوڑی کوئی حسد والا ہے، ہر کوئی تھوڑی جلنے والا ہوتا ہے یار۔ دعائیں دینے والوں کو بھی کمی نہیں ہوتی یار، دعائیں دینے والوں کی کمی نہیں ہوتی، سراہنے والوں کی کمی نہیں ہوتی، تعریف کرنے والوں کی کمی نہیں ہوتی، اصلاح کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے زمین ان لوگوں سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر ہماری نظروں میں اگر کوئی نہیں آتا تو یہ ہماری نظروں کی کمزوری ہے، ہماری نظریں ہی عیب والی چیزیں تلاش کرنے کی عادی بن گئی۔ جو خوش نظر ہے وہ ہنر تلاش کرتے ہیں یار، جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی نظریں عطا کی ہیں، اچھے دیکھنے کی قابلیت و صلاحیت عطا کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بدنگاہی سے، بدگمانیوں سے، ان طرح کی بہت ساری چیزوں سے بچایا ہے، انہیں اچھے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنی اصلاح کے لیے، چاہے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، اپنی اصلاح کے دروازے کھلے رکھے۔ اور امیل سنت کا یہ واشغاف جو ایک اعلان ہے کہ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ ارتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ یہ بات اگر ہر قاری اپنے ناظم کو کہہ دے، حتیٰ کہ اگر سمجھدار بچے ہیں تو ان کو بھی کہہ دیا جائے، اصل تو آپ کی آڈینس آپ کے مدنی منع ہیں، کہتے ہیں میں بیان کر رہا ہوں تو میرا بیان کیسا جا رہا ہے اس کا اصل فیصلہ تو آپ کریں گے نا، سننے والے آپ ہیں، میں تھوڑی فیصلہ کروں گا کہ میرا بیان بہت اچھا ہے یا میرا مواد بہت اچھا ہے۔ اصل تو آڈینس وہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے سن رہی ہے، وہی فیصلہ کرے گی کہ کیا تھا نہ کیا نہیں تھا۔ ایک استاد کی اصل آڈینس تو اس کے طلبہ ہوتے ہیں، اس کے شاگرد ہوتے ہیں۔ ناظم بھی ہر وقت تھوڑی کوئی شاگرد استاد صاحب کی فن قرات یا مطلب کس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو کبھی کبھی آتے ہیں، آئیں گے چکر لگائیں گے، کارکردگی دیکھیں گے اور نکل جائیں گے۔ مفتش بھی کبھی کبھی آئیں گے، مجلس بھی کبھی کبھی، یہ سب کبھی کبھی کا معاملہ ہے۔ 7-7 8-8 گھنٹے یا تو آپ جس طرح طالب علم کو چیک کر رہے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ایک سمجھدار طالب علم دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قاری صاحب یا استاد صاحب بھی صحیح ہیں یا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو کامنٹس پاس کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ کو کارکردگی بنانے ایک پر آپ پابند ہیں، مگر اس کے بعد کامنٹس پاس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہم اس کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ اپنے استاد صاحب کے اندر تنقید کرے اور اس کے اندر کمزوریاں تلاش کرتا رہے، ورنہ وہ یہ کرنے بیٹھے گا تو اصل علم سے ہی محروم نہ رہ جائے اور اصل مقصد سے ہی محروم نہ رہ جائے۔ لیکن ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیسا ہم مرید ہیں نا، ہم بولیں گے ہمارا پیر کیسا ہے، اور ہم نہ بھی بولیں نا، ہمارا حلیہ بولے گا، ہمارا حال بولے گا کہ ان کا پیر کیسا ہے، ہمارا حلیہ بولے گا، ہمارا حال بولے گا۔ پیر صاحب کو کسی نے نہ بھی دیکھا ہو نا، یعنی جب مدنی چینل نہیں تھا تب دنیا میں اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر لوگ باپا کے مرید بن جاتے تھے۔ یار آپ کس کے مرید ہو؟ الیاس قادری کے۔ ارے مرید کا یہ حال ہے تو پیر کیسا ہوگا؟ مرید، اب وہ مرید کا کریکٹر دیکھتے تھے نا، طالب علم کا انداز دیکھ کر کہا جائے گا کہ طالب علم ایسا ہے تو اس کا استاد کیسا ہوگا، اس کے استادوں سے ہے تو اس کا ناظم کیسا ہوگا، اس کے ناظم ایسے تو ان کے مفتش کیسے ہوں گے، جو سارے ایسے ہیں تو ان کی مجلس کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو آدمی کو بتاتی ہے کہ یہ ایسی ہوگی، یہ ایسی ہوگی، یہ ایسی ہوگی۔ آدمی جب سیر کرتا ہے نا، اور سیر کرتے ہوئے، جیسے آدمی دنیا کے گھومتے رہتے ہیں، سیر کرتے ہوئے آدمی بتاتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، یہ جگہ کیسی ہوگی، پرانی ہو جاتی ہے مگر پھر بھی بتاتی ہے۔ آدمی جہازوں میں سفر کرتا ہے، عملے کا انداز دیکھ کر کہتا ہے کہ ایئر لائن اچھی ہے یا نہیں ہے، اس کے ٹائمنگ دیکھ کر، اس کے عملے کا، اس کے اسٹاف کا انداز دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایئر لائن اچھی ہے یا نہیں ہے۔ ایون کہ پیسنجر دیکھ کر ایئر لائن والے کہتے ہیں کہ اس ملک کی تہذیب کیسی ہے، یہ بھی میں بتا دوں۔
جس ملک کے پیسنجر جہاز میں سفر کرتے ہیں تو یہ عملہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والوں کی تہذیب کیا ہے، انداز کیا ہے، ان کی ایجوکیشن کیا ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کے ایٹیکیٹس کیسے ہیں، یہ سب یہ چیزیں بتاتی ہیں۔ ملک کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، ملک میں رہنے والے ہی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، اداروں میں پڑھنے والے ہی اداروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ طلبہ کرام مدنی منع بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمارے قاری صاحب کیسے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اولاد کا انداز بتاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کیسی کی تھی۔ اب یہ جدا بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی آپ کے پاس اگر 25 یا 26 مدنی منع ہیں تو اکثر ہی دیکھے جائیں گے، میں نہیں کہتا کہ 26 کے 26 ہی رول ماڈل بنیں گے، اکثر دیکھا جائے گا کہ اگر استاد ناقص ہے یا استاد کمزور ہے تو یہ 12 15 13 جو ہیں یا 10 20 ہیں، ان کی تربیت کیسے اچھی ہو گئی، یہ 5 6 جو رہ گئے، اب یہ کیٹیگری تو اسی طرح بنے گی نا، چیکنگ تو اسی طرح ہو جائے گی۔ ہاں اب میجورٹی ہی ہاتھ سے جا رہی ہے تو پھر کوشچن کھڑا ہوگا کہ میجورٹی کیسے ہاتھ سے جا رہی ہے، سارے کے سارے تو مطلب کہ کمزور نہیں نہ ہو سکتے، یہ سب کے تو گھر کے ماحول بگڑے ہوئے نہیں نہ ہو سکتے۔ تو یہ تو خود اپنی آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی یہ ججمنٹ ہوتی ہے۔ تو تربیتی اجتماعات جو ہوتے نا، یہ سمجھے کہ یہ سمجھنے سیکھنے سکھانے کے لیے، اور ہمیں ایک موقع دیتے کہ آج ہم بیٹھ کے سنیں، جیسے مدنی مذاکرہ۔ اب شورا سے لے کر ہر دعوت اسلامی والے تک کا ایک موقع ملتا ہے جس کے لیے یہ ہو کہ چلے کوئی سمجھانے والا ہو۔ کون؟ بھائی مدنی مذاکرے میں آ جاؤ، ہم سب کے جو بڑے ہیں نا وہ ہم کو سمجھائیں گے۔ ایک موقع ہر ہفتے مل رہا ہے پوری دعوت اسلامی کو، ہر شعبے کو، اسلامی بھائی کو، اسلامی بہنوں کو، مدنی منوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، قاری صاحب کو، ہمارے علماء کو، ہمارے حفاظ کو، ہمارے مبلغین کو، وفد مبلغین کو، دنیا بھر میں جو مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مجلسوں کو، اپنے تمام تر نگران و ذمہ دار و دعوت اسلامی والوں کو، امیل سنت سے محبت کرنے والوں کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ ہے اپنی تربیت کا، اور وہ ہے مدنی مذاکرہ۔ ہر ہفتے کو، چاہے دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، آپ کا مدنی مذاکرہ اب الحمدللہ کسی ہفتے بھی قضا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ریکارڈڈ چلا دیا گیا، نارملی طور پر کئی برسوں سے اب ایسا ہو رہا ہے کہ ہر ہفتے کا مدنی مذاکرہ چھوٹ نہیں رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب یہ بھی ایک تربیت لینے کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ ہم مدنی مذاکرہ اپنے لیے لازم کر لیں۔ ہمارا یہ پہلے ذہن بن جائے کہ مجھے سمجھنا ہے، مجھے سیکھنا ہے، کوئی ہو جو مجھے سمجھاتا رہے، کوئی ہو جو مجھے سیکھتا رہے۔ امیر سنت نے ایک مرتبہ بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، بڑا بدقسمت ہے۔ بعض اوقات تو سمجھانے والا نہیں ہوتا، کوئی ہوتا ہی نہیں جو ہم سمجھا سکے، بعض اوقات وہ خود ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سمجھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، بدتمیز ہوتا ہے، وہ بدتمیز ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، میں اتنا پرانا، میں اتنا سینئر، میں اتنا یہ، میں اتنا وہ میں ہی میں اس کی زندگی کے کئی سال بیت گئے، اس کی میں ہی نہیں ختم ہوئی، میں سے آگے بڑھے گا تو کچھ بنے گا، وہ میں پر ہی آ کر اٹک گیا۔ اب اس کو جو بھی سمجھاوے تو میں ہوں، اب میں ایک والے کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کو سمجھانے بیٹھو تو وہ اپنی ہی پارسائی کی، اپنی نیکی اور اپنے ہی ستھرے ہونے کی دلیلیں دیتا پھرتا ہے۔ کوئی بھی سمجھدار ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی بحث مت کیا کرے، کوئی غلط سمجھائے نا، غلط، آپ کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی اس نے سمجھا دیا، تب بھی اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہ مدنی پھول اگر اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، سمجھا دیں۔ مثال کے طور پر آپ کی آستین پر کوئی دبا ہے، کسی نے بتایا دبا نہیں ہے بھائی جان، ڈیزائن بنی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے لگا دھبا ہے، نہیں شکریہ، چلو دھبا تھا آپ نے بتائی تو صحیح، لیکن بھائی جان کبھی دھبا ہونا تو بتا دینا، یہ سوچ کے نہیں بھول جانا کہ ڈیزائن بنی ہوئی ہوگی۔ ارے اندھے ڈیزائن ہے، دھبے والے کپڑے پہنوں گا میں، آنکھیں صاف کر، تیری آنکھ میں دھبا ہوگا، میرے کپڑے میں دھبے نظر آ رہے تجھے، پہلے دیکھا کرو بھائی قریب آ کر ڈیزائن ہے کہ دھبا ہے، اس کے بعد بتایا کرو۔ وہ معافی مانگ لے گا آپ سے،
اور آئندہ یہ نیت کر کے جائے گا کہ دبا نہیں، دھبے ہوں گے نا تب بھی بتاؤں گا نہیں آئندہ کہ تیرے کردار میں دھبا ہے، وہ مجھے نظر نہیں آیا، تیرے بولنے سے پتا چلا کہ تیرے کردار میں دھبا ہے کہ تجھے تو سمجھانا ہی فضول ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ کردار کی بہت بڑی خرابی ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پاکستانی بھائیوں، اور یہ ہو جاتی تب ہے جب ہمیں کوئی ایک لانگ ٹائم کو سمجھاتا نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ گئے کہ ہم سمجھے ہوئے ہیں، یہیں سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے، ہم سمجھے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ اپنے فن میں بھی لے لائیں نا تو آپ سے بڑھ کر فن والے ہیں، آپ سے بڑھ کر ماہر ہیں، اس سے بڑھ کر ماہر ہیں، اس سے بڑھ کر ماہر ہیں۔ بعض اوقات آپ کا چھوٹا وہ بات کر دے گا جو آپ نے آج تک نہیں سیکھی ہوئی ہوگی۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ امیر سنت کی سیرت کے بہترین پہلو ہیں ہمارے لیے، کہ آپ اکیلے تو دور کی بات ہے، لائیو لاکھوں کے سامنے رجوع کرتے ہیں۔ یار آپ دیکھیں، لاکھوں کے سامنے رجوع کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ایک باہر شریعت کا سوال کے جواب میں باہر شریعت کا مسئلہ بیان کر دیا۔ یہ تو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، مسئلہ بیان کر دیا، مسئلہ درست بیان کیا، اس میں کسی نے باہر شریعت کے وہ جزیہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنی دیر سے بیٹھا یہ باہر شریعت کا جزیہ تلاش کر رہا ہے، اس کو سوال کے جواب میں اب جزیہ مل گیا، اب تو جزیہ نکال کر اس مسئلے کو نکال کے میرے سامنے رکھ تو دیا، اب میں اس کو کتاب واپس کر دوں کہ یار میں نے بیان کر دیا تو اس کا دل دکھ سکتا ہے۔ آپ وہ کتاب لیتے ہیں، کتاب لے کے وہ جزیہ پڑھتے ہیں، مسئلہ سیم تھا، بلکہ وہ تو تسہیل تھی جو آپ نے کی تھی، آسانی کے ساتھ بیان کیا تھا، اب وہ مینوں نے عبارت بیان کر رہے ہیں اور عبارت بیان کر کے کتاب بند کر کے اس کو دیتے ہیں جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ کہتے نہیں کہ یار میں نے مسئلہ بیان کر تو دیا ہے، لے لیتے ہیں کہ اگر آج تو اس کو کتاب کا منع کر دوں گا تو کل میرا مسئلہ ہی نکال کر ہی نہیں دیں گے، مطلب ان کو ایسا ہو جائے گا کہ یہ چلو ہو گیا۔ یہ جو اٹیم ہے نا، یہ اٹیم یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، ایسا لگتا ہے مجھے، جس کو نوازا نا میرے رب نے وہی کر سکتا ہے۔ یہ عاجزی، انکساری، یہ تواضع، یہ قبول حق کا جذبہ، یہ سمجھانے والوں کی، اصلاح کرنے والوں کے لیے اپنے چہرے پر بشاشت لانا۔ ایک اسلامی بھائی امیر سنت کو انہوں نے کچھ عبارت لکھ کر دی، آپ نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ایسا تھا، ان کے سننے سمجھنے میں تسامح ہو گیا، غلطی ہو گئی، مگر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک صوتی پیغام دیا، میں نے سنا ہے، وائس میسج دیا، صوتی پیغام دیا کہ مہربانی کرنا مجھے میرے حال پہ مت چھوڑنا۔ یہ میں نے سنے ہیں صوتی پیغامات جس کا خلاصہ، مہربانی کرنا، یہ مرید ہے جس کو باپا کہہ رہے ہیں، مہربانی کرنا مجھے میرے حال پہ مت چھوڑنا، میری اصلاح کرتے رہنا، جہاں بھی غلطی کرتے پاؤ فوراً مجھے سمجھانا شروع کر دینا۔ پھر فرماتے کہ اگر کبھی کسی وقت ایسا بھی دیکھو نا کہ میں نے آپ کو ڈانٹ دیا ہے تب بھی پیچھے مت ہٹنا، مجھے میرے حال پہ مت چھوڑنا، مجھے سمجھاتے رہنا۔ یعنی یہ جذبہ آپ کے میرے پیر کا ہے، آپ کے میرے مرشد کا ہے، جس کے نگاہ فیض سے کوئی قاری بنا ہے، کوئی عالی بنا ہے، کوئی حافظ بنا ہے، کوئی مبلغ بنا ہے، کوئی ذمہ دار بنا ہے، کوئی نگران بنا ہے، تو کوئی مدنی حلیے کا پابند بنا ہے۔ یہ اس کا انداز ہے۔ ہم نے ان کا امامہ، ان کی چادر، ان کا یہ حلیہ سجا لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مگر وہ کردار جو کردار ان پر فیضان رضا ہے، وہ جو کردار جو ان پر فیضان غوث اعظم ہے، وہ کردار جو ان کے اوپر فیضان مشکل کشا ہے، وہ کردار جو ان کے اوپر فیضان مصطفیٰ ہے، وہ کردار کہاں ہے؟ وہ انداز کہاں ہے؟ وہ تواضع کہاں ہے؟ وہ عاجزی کہاں ہے؟ وہ انکساری کہاں ہے؟ وہ قبول حق کا جذبہ کہاں ہے؟ وہ مسکرانا، ملنساری کے ساتھ اپنے سمجھانے والے کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزیں جو ان کے کردار میں ہیں، اور اب پردے کے پیچھے نہیں ہیں بلکہ ٹیلی ویژن کے اسکرین پر مدنی چینل کی صورت میں موجود ہیں، جس کے دیکھنے والوں کی تعداد اب ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، غالباً کروڑوں میں پہنچی ہوئی ہے۔ یار یہ بھی تو کردار ہے یار، ہم کو ہمارے مکتب میں سمجھانے والے کی ہم نے طبیعت بھری ہری کر دینی ہوتی ہے۔ انہیں بظاہر پورے لاکھوں کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی یہاں تسامح ہو گیا، یا آپ مطلب یہ کہنا تھا یہ کہہ دیا، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ مطلب کہ کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک رجوع لاتے ہیں۔ اچھا پھر صرف رجوع نہیں لاتے،
اس کے سارے شرعی تقاضے پورے کرتے ہیں، مبلغین کو مکتوب لکھ کر بھیجتے ہیں، میل کرتے ہیں، پیغام دے دیتے ہیں کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ غلطی ہو گئی تھی، اب آپ نے 12 ہفتوں تک اعلان کرنا ہے کہ یہ عبارت ایسی نہیں، یہ عبارت ایسے تھی، جبکہ وہ بھی تفتیش سے گزری تھی عبارت، مگر یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی تفتیشیں بھی گزری تھی، فلاں کی تفتیشیں بھی گزری تھی، نہیں، لکھی میں نے تھی، اس کے اندر تبدیلی ہے، 12 ہفتے تک اعلان کرنا۔ یہ خوف خدا والوں کی علامت ہے، یہ خوف خدا والوں کی علامت ہے، جو لوگوں کے آگے شرمندہ ہونے سے محض ڈرتا ہے اور قیامت کی شرمندگی کا اسے خوف نہیں ہوتا، اس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور جو قیامت کی شرمندگی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے حضور حاضری سے ڈرتے ہیں، اللہ کے آگے جو اس کو حاضر ہونا ہے اس کا خوف جن کے دلوں میں ہوتا ہے، جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے جو معاملات ہیں نا، یہ بالکل جدا ہوتے ہیں، ان کی سیرتیں الگ ہوتی ہیں، ان کے اندر ڈر اور سہما ہوا انداز ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کے اندر ڈر ہوتا ہے، سہما ہوا انداز ہوتا ہے، ڈرتے رہتے ہیں، اپنے ماتحت سے اس حوالے سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، ان کی حق تلفی نہ ہو جائے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ اپنے سے ہلاک کے لیے تو نہیں نا ضروری، ادنا پر تو حقوق العباد کے معاملات نہیں آتے۔ اتنے مدنی منوں سے ان کا جو ڈرنا ہے نا، یقین مانیے میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ ہمارے بچے جب ان کے پاس آتے ہیں اور دیگر اسلام آباد کے بچے ان کے پاس آتے ہیں، اتنے ہی مدنی منع مدنی منیاں آپ لوگوں کے ارد گرد ہوتے ہیں، مگر مجال ہے امیل سنت کے، میں نے سیرت کے دیکھا کہ ان کی کوئی حق تلفی ہو جائے یار، ان کی دل جو، یعنی آپ کے پاس بھی روزانہ کے مدنی منع مدنی منیاں ہیں، میں ان کو بھی بتاؤں کم و بیش پلس مائنس کر کے اگر آپ کم و بیش دن کریں، ان کے پاس بھی آئے دن مخصوص مدنی منع مدنی منیاں ہیں، مگر ان کا انداز جیسا پہلے دن ہوتا تھا ان کا آخری دن بھی یہی ہے، نہیں بدلتا یار، نہیں بدلتا ان کا انداز۔ ڈر، میں نے کہا نا ڈر، آپ کا اگر منصب استاد ہے تو ان کا منصب مرشد ہے، ہم سب کے پیر ہیں۔ مگر یہاں جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کتاب سے نکل کر ایک سراپا سیرت جو آج ہم سب میں جس کا وجود ہم پاتے ہیں، اللہ اس کا سایہ دراز کر دے اور ہم سب کو اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ میں ان کا کردار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اپنی یا کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں ان کا کردار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ ڈرتے ہیں، آپ اور میں ڈرنے والے بن جائیں، نہیں یار ڈر لگتا ہے۔ اور ایسی تربیت ہے ان کی، ایسی تربیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ہمارا تو دماغ میں بٹھا دی ہے کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے نا اسے حقوق معاف کرواؤ، کہ اس کی نابالغی میں جو اس کی حق تلفیاں ہوئی ہوں گی نا، اور حق تلفیاں ہوئی اگر آپ نے دیکھی ہیں تو دعا کرتے رہو یا اللہ کم از کم اس کو بالغ ہونے تک تو زندہ رکھنا۔ ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ میں اسے اپنے حق معاف کروا سکوں۔ اور ہم جن مدنی منوں میں مدنی منیوں میں چاہے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وقت گزارتے ہیں، ایک آپ کا منصب ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، پڑھانے کا ایک اپنا معروف و معلوم شرعین درست ایک انداز ہے، وہ ایک لائن ہے، وہ ایک لائن ہے، وہ ایک لائن ہے، چاہے قاری ہے، استاد ہے، ناظم ہے، ایون والد ہے، ایک لائن ہے۔ باپ بھی مار تو سکتا ہے، باپ بھی سختی کر تو سکتا ہے، اس کی ایک لائن ہے، اس لائن کو کراس کرے گا اللہ پکڑے گا اس کو، اس لائن کو کراس کر کے اگر اس نے اپنے بچے کو بھی پکڑا تو اس کو اللہ پکڑے گا، اگر اس نے لائن کراس کر کے اپنے بچے کی گرفت کی ہے تو اللہ اس کی گرفت فرمائے گا، اس سے گویا کہ اس بات کا وہ مستحق ہو گئے گا اس کی گرفت کی جائے۔ اللہ معاف کر دے اپنی رحمت سے، اس کی مرضی ہے، وہ رب ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر ایک کی ایک لائن ہے، ہر ایک کی ایک لائن ہے، وہ لائن کراس نہیں کرنی ہوتی ہے، وہ لائن کراس نہیں کرنی ہوتی، بھئی یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور نہ جانے کتنوں سے کتنی لائنیں کراس ہو جائیں پتہ نہیں ہوتا نا، ایک عجیب و غریب قسم کا بعض اوقات ذہن پر جذبات سوار ہوتا ہے کہ میرا یہ انداز چلے گا، وہ انداز سے نہ جانے کتنوں کی حق تلفیاں ہو جائیں، کتنوں کی دل آزاریاں ہو جائیں۔
کتنے حقوق العباد تلف ہو جائیں اور اس بچوں کے مدنی منع اور مدنی منیوں کے معاملے میں ان کے والدین کی حق تلفی ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ان کی غیبتیں ہو جائیں، غیبتیں ان کی ہوئی اور گناہ ہمیں مل رہا ہو، وجہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان سب کا کیا، ان سب کا کیا؟ اگر کوئی ایسا مدنی منا یا مدنی منی آپ کے تحت ہیں کہ جن پر اللہ نہ کرے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، خلاف شرع ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، وہ تو گیا، فارغ بھی ہو گیا، مثال کے طور پر مدرسۃ المدینہ سے بھی گیا، وہ تو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب قیامت ہے اور ہمیں ظالم اور مظلوم، حساب و کتاب، سوال جواب. کتاب میں تو لکھا رہ گیا، نامہ اعمال میں تو لکھا رہ گیا، جب تک وہ معاف کرے گا نہیں معافی ہوگی نہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی کاپی نہیں ہے جس پر ہم نے لکھا ہو یار اب اس کے ساتھ تو ہو گئے زیادتی، اب بیٹا تمہارا آپ کا نام فلاں، والد کا نام فلاں، اب یہ کب بالغ ہو اور کب میں سے معافی مانگوں. اب یہ اس کو روز دیکھ کر احساس پیدا ہوتا رہے گا، یہ کب بالغ ہو اور میں سے معافی مانگوں، کب بالغ ہو میں سے ہو گئی غلطی، ہو گئی زیادتی. اب معاف کون کرے؟ نابالغ تو معاف نہیں کر سکتا نا، اب معاف کون کرے؟ اس کو ایسا بڑا عظیم سوال ہے، یہ چھوٹا سوال نہیں ہے. معاف کون کرے؟ تو ہزاروں ہوں گے، سینکڑوں ہوں گے، ایک بھی ہوا تو قیامت کے روز تو یہ کتنا بڑا ہوگا اور میں کتنا چھوٹا ہوں گا. میرا سارا پڑھانا، ساری قرات، سارا قرآن، ساری عبادت، یہ سارے عمل ایک طرف نہ رہ جائیں اور یہ کہے گا مولا مجھے اس سے انصاف دلا. پتا چلے میری زندگی بھر کی نیکیاں اس مدنی منع کو دے دی گئی جو کب تو بڑا ہو گیا تھا، مگر میرے پاس تو نوٹ ہی نہیں تھا نا. اور یہ نوٹ کرنا ایسا جیسے آپ سے کوئی پیسہ لے کر گیا ہے. آپ کو کوئی بولے کہ مجھے 1000 روپے ادھار دو واپس کر دوں گا، آپ کبھی زندگی بھر اس کو بھولو گے؟ 10,000 روپے ادھار دو، آپ کو کہا جائے گا جن سے قرضہ آپ نے جن کو آپ نے قرضہ دیا تھا ان کو ذرا لکھ لو، تو آپ کو تو رات کو 3 بجے بھی کوئی جگائے نا اور کہا ہے کہ جس کو قرضہ دیا تھا ان کے نام کیا، تو 3 بجے رات کو نیند میں بھی ان کے نام یاد ہوں گے. لیکن کیا جس پر زیادتی کی ہوگی ان کے نام یاد ہوں گے؟ یہ صرف قاری صاحب اور مدنی منع اور مدنی منیوں کا نہیں ہے، اسلامی بہنوں کا، سب کا، میرا خالی آپ کا نہیں ہے. یہ سارا نظام بنا ہوا ہے، سارا نظام بنا ہوا ہے کہ جو بھی ظلم کرے گا نا مرے گا، چاہے وہ ماں باپ ہو، بیوی شوہر ہو، یہ جو بھی ہیں، ساس بہو کا معاملہ ہو، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سب کے سب اس بات پر ذہن بنا لے. ایون کہ ریاست کا معاملہ ہے، اقتدار کا معاملہ ہے، رعایا کا معاملہ ہے، عہدوں کا معاملہ ہے، خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ دیگر ادارے ہوں، جو بھی ہو، جو ظلم کرے گا، جو بھی ظلم کرے گا مرا. ظلم یہ مروانے والا کام ہے. حق العبد تلف ہونا یہ مروانے والا کام ہے. چاہے آپ نے زبان کے ذریعے کسی کی حق تلفی کی، ہاتھ کے ذریعے کسی کی حق تلفی کی، کسی بھی انداز سے اگر آپ نے کسی کی اللہ نہ کرے حق تلفی کی، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر وہ نابالغ ہے اس کو لکھ لیجئے، نوٹس رکھیے گا ایک ایک چیز کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا واقعہ یاد ہوگا کہ ایک نابالغ بچے کو آپ نے مطلب کہ ایک وہ جلال میں آ کر اس کو کچھ ترکیب ہو گئی تھی ایسی، اس سے معافی مانگنے کا انداز کیسا تھا میرے اعلیٰ حضرت کا رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنی عظیم بارگاہ ہے. تو یہ حق العبد ہے نا، اس کو پڑھے جتنا پڑھ سکتے ہیں، ظلم اس کو پڑھے جتنا پڑھ سکتے ہیں. اور یہ اس ٹائم نہیں، میں تو کسی بھی ٹائم کی بات کرتا ہوں، مار کر پڑھانا یہ کہیں بھی ایٹیکیٹس میں ہے ہی نہیں، طریقہ کار میں ہے ہی نہیں. اس کو تو آپ میں اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت اس طرح کا اگر مزاج لے کر بیٹھے ہوئے نا، اگر
تو اس کو یکسر ختم کر دیں. مدرسۃ المدینہ میں تو اجازت ہے ہی نہیں مارنے کی، نہ ہاتھ سے مارنے کی اجازت ہے، نہ کین رکھنے کی اجازت ہے، نہ تار، نہ پائپ، نہ ڈنڈی، نہ ڈنڈا، کچھ بھی رکھنے کی اجازت ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی ایسے ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی رکھتا ہے نا، تو اس کو بھی اس کی آیت کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تو ڈرانے اور دھمکانے کی بھی فیور میں نہیں ہے، نہیں ہے. ویسے ہی لوگ دین سے دور ہیں، اسلام اور دین کی تعلیمات سے دور ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو جہاں پر استاد پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، اور مدنی منوں کو لطف آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ دار المدینہ ہو، مدرسۃ المدینہ ہو، جامعۃ المدینہ ہو، بچہ وہاں چھٹی نہیں کرتا، بلکہ اگر چھٹی ہو جائے تو روتا ہے کہ مجھے جانا تھا. اس وجہ سے نہیں کہ باجی مارے گی یا قاری صاحب ماریں گے یا استاد صاحب ماریں گے یا ڈانٹیں گے، سزا دیں گے، نہیں، اس کو لطف بہت آتا تھا. نظام تعلیم کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کو لینا پڑے گا. نرمی، پیار، محبت کے ذریعے تربیت ہوگی، سمجھانے کے ذریعے تربیت ہوگی. اگر کوئی مدنی منا یا مدنی منی آپ کے معیار کے مطابق نہیں آ رہے، یا پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے، یا درجے کا ماحول بگاڑ رہے ہیں، تو ان کے والدین ہیں، ان کے سرپرست ہیں. آپ سختی نہ کریں. ایک نارمل ایک چھوٹا سا لائن ہے کہ بھائی اس حد تک آپ جائیں، اس سے زیادہ کروس نہ کریں. آپ سے اس سے زیادہ کی کارکردگی نہیں ہے. اگر مجلس سے زیادہ کی کارکردگی کا مطالبہ کرتی ہے تو مجلس سے بات کی جائے گی، کارکردگی نہیں ہے. مگر ایک لائن ہے، اس کو کروس ہرگز نہ کریں. وہ لائن ایک ایک قاری صاحب کو، ایک ایک باجی کو، پیرنٹس کو بھی پتا ہونی چاہیے، سرپرست کو پتا تھا بھائی یہ لائن ہے، اس لائن کو کراس نہیں کرنا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید بہتری آئے گی. اللہ کی رحمت سے ہزاروں حفاظ نکل گئے، مزید ہزاروں بنیں گے، ہزاروں الحمدللہ ہمارے ناظرہ قرآن کریم ختم کر گئے، مزید ہزاروں کریں گے. مدرسۃ المدینہ کا بتدریج اضافہ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدارس المدینہ کو عاشقان رسول قبول کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اتنے ہیں نہیں، مگر ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے قبول کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس میں مدنی منوں کی تربیت سنتوں کے مطابق، ان کو پڑھانا کا انداز، یہ گھر جاتے ہیں تو ان کے اندر جو فرق ہے، جو مدرسۃ المدینہ میں آ کر جو گھر پہ مدنی منع جاتے تو ان کا فرق ان کے والدین کو بتا دیتا ہے کہ یار یہ ادارہ اچھا ہے. جاتا ہے اپنے والدین کی دستبوسی کرتا ہے، خدمت کرتے ہیں، جی سے بات کرتے ہیں، بہت سارے آداب آ جاتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا انداز تبدیل ہو جاتے ہیں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کا. تو ڈیفینیٹلی کہ یہ قاری صاحبان کی تربیت کا نتیجہ ہے، ناظمین کی تربیت کا نتیجہ ہے، اساتذہ کرام کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں. مگر اب آج تو ہم ان کی، میں تو میرا ذہن یہ نہیں تھا کہ ان کی تدریس ہے یہ آپ کو پڑھانے کا. ہم تو بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر کے جائیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اصلاح کی حاجت اور ضرورت ہے کہ میرے اندر کی خرابیاں، میرے کردار کی درستی، ان تمام تر چیزوں پر توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت تھی، ہے اور یہ رہے گی. صلو علی الحبیب. تو ہمارا جو بنیادی جو بیان تھا، پہلا بیان کا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سمجھنے کی سچویشن میں رہیں، ماننے کی سچویشن میں رہیں، ماننے کی صورتحال میں رہیں، اور اس طرح کا انداز رکھیں کہ مجھے بھول کرتا پائیں، مجھے غلطی کرتا پائیں تو میری اصلاح فرمائے، اور جو اصلاح کرے نا اسے مسکرا کر رپلائی کریں. یہ مدنی پھول میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے جب بھی کوئی اصلاح کرے، ایسا بھی نہیں کہ دل میں لے کر رکھ لیا اور مثال کے طور پر شکریہ کے ساتھ مسکرا کر اس کو کہہ تو دیا بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ یار، آئندہ بھی آپ کو جب بھی میری غلطی نظر آئے تو مجھے سمجھانا. اور دل میں لے کے بیٹا اب تجھے ایک مرتبہ اگر میں نے دیکھ لیا نا غلطی کرتے ہوئے، اگر موٹر سائیکل کا اسٹینڈ بھی صحیح نہیں لگایا نا، 4 آدمی کو بتاؤں گا اس کو موٹر سائیکل چلانے نہیں آتی. تو یہ
یہ منتقم المزاجی جو ہے نا، یہ ہوتی ہے بعدوں میں منتقم المزاج ہوتے ہیں. منہ ایسا دیکھے کہ اپنے کو لگے گا کہ اس کے ساتھ کوئی خوش اخلاق بندہ نہیں ہے، اور دل میں ایسا زہر بھرا ہوتا ہے بعضوں کا کہ وہ جب تک انتقام نہ لے نا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ تو جب یہ لیں گے تب اپنے کو بھی یاد آ جائے گا، ہمیں لگتا ہے پچھلی نکالی ہے اس نے. اور یہ آپ کو پتہ نہیں کتنے ہی ایسے واسطے پڑے ہوں گے، بلکہ اگر آپ کو بھی کوئی ایسا واسطہ پڑا ہوا یاد آ رہا ہوگا تو میں بتا دوں گا آپ بھی ویسے ہی ہوگے. اپنے بھی کردار پر غور کریں. معافی اور درگزر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کا مصداق کتنے ہیں یار؟ چاہیے کہ درگزر کرے اور معافی سے کام لیں، اس کے مصداق کتنے؟ کتنا آتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم معاف کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں اور دل بڑا رکھے نا، بڑا رکھے، دل بہت بڑا رکھے. یعنی واقعی اگر کوئی ہمیں غلط سمجھا کر چلے جائے، سمجھانے والے نے بھی جاہریانہ انداز اختیار کیا، فور ایگزامپل نہیں آتا، یہ بھی میں بتا دوں، ہر ایک کو سمجھانا نہیں آتا. یہ سمجھانا نا یہ فن ہے، تربیت کرنا ایک فن ہے. ہر ایک کو سمجھانا نہیں آتا. سمجھانے کے لیے تو یا اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، یقین مانیے اس کے لیے سب سے بنیادی بات میں عرض کروں، سب سے بنیادی بات نرمی. کیا ہے؟ کہیں کیا ہے؟ آپ کہیں نیند نہیں چڑھے گی آپ کو. کیا ہے؟ زور سے کہیں کیا ہے؟ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے کیا اختیار کرنا ہے؟ سب مل کر بولو گے تو آواز کچھ اور ہی نکلے گی. یہ یاد ہو جائے نا، نکلتا نہیں ہے. جب منہ سے نرمی نہیں نکلتی تو کردار سے کہاں سے نکلے گی؟ ہمارے منہ سے لفظ نرمی نہیں نکلتا تو ہمارے کردار سے نرمی کیسے نکلے گی؟ تو زور سے کہیں، اس میں شرمائی نہیں گئے یار آج چلو نرمی بولنی پڑ رہی ہے. زور سے بولے کیا؟ نرمی. نرمی. کھل کے بولو یار، جب کرنی ہے تو بولنے میں کیا حرج ہے؟ کیا؟ نرمی. سب سے بنیادی بات کون سی ہے؟ نرمی. جس کا اثر آپ کے چہرے سے اور آپ کے وجود سے ظاہر ہو. یعنی چہرہ لال ہو رہا ہے اور منہ سے نرمی کا انداز اختیار ہو رہا ہے تو اگلا پریشان ہو جائے گا کہ یہ غصے میں ہے یا نرمی ہے. یہ کون سی نرمی ہے کہ چائے کا پیالہ اوپر سے گرم نظر آ رہا ہے، اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی چائے یا اوپر سے ٹھنڈی ہے نیچے اندر سے گرم ہے، وہ تو پریشان ہو جائے گا نا. نرمی. کیا؟ یہ اصلاح کا سب سے بنیادی مدنی پھول ہے. نرمی ہونی چاہیے. جاریانہ انداز میں سمجھایا جائے نہیں، مطلب یہ سمجھے کہ آپ نے سمجھانے سے پہلے ہی اس پیالے میں پانی بھرنے سے پہلے تو سوراخ کر دیا. یہ سختی ہے. سوراخ کر کے پانی نہیں بھرا جا سکتا. پہلے کیا ہے؟ پھر تحقیق ہے کہ واقعی سے غلطی کی ہے یا نہیں کی. کیونکہ اگلا مسکرا کر سن تو لے گا مگر آپ کا امیج خراب پڑے گا. ایک شخص نے فون کر کے کسی کو فون کیا، جی حضرت بول رہے ہیں، جی آپ سے یہ امید نہیں تھی. کیا ہوا بھائی؟ کیا امید نہیں تھی؟ یہ کوئی آپ نے یہ بات کر دی؟ ارے بھائی کہاں یہ بات کر دی؟ فلاں شہر میں گئے 10 آدمی جمع تھے اور آپ کو یہ جملہ بولنا چاہیے. آپ کا یہ مزاج، آپ کا یہ عمر اور آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کو ایسی بات کرنی چاہیے تھی. بھائی کون بول رہے ہو؟ بھائی فلاں بول رہا ہوں. پتا چلا آپ نے ایسی بات کر دی ہے. بھائی کب کی ہے؟ فلاں دن کی ہے. بکی شہر میں کی ہے، فلاں شہر میں کی ہے. بولا زندگی میں کبھی اس شہر میں گیا ہی نہیں ہوں. اچھا تو پھر کون تھا؟ حضور معاف کر دیجیے گا بھول ہو گئی، کیا کر کے فون رکھ دیا. اب زندگی پر اس کا امیج کیا رہا؟ زندگی پر اس کا امیج کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. تو اول کیا ہے؟ پھر رہ گئی. نکالیں اندر سے، یہ نکالنی بہت ضروری ہے. کیا ہے؟ دوسری تحقیق. دوسری کیا ہے؟ پتہ ہو واقعی یہ غلطی ہے. اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، غور کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنا بتاؤں، اگر مجھے امیر سنت کسی معاملے میں بتا دینا کہ عمران یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ یقین مانیے میں نے کبھی اس پر یہ سوچا ہی نہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ سوچنا باپا کا کام تھا. انہوں نے کتنی دیر سوچا ہوگا
کتنی دیر انہوں نے اس پر سارے وہ اگلے پچھلے سارے سوال جواب لے لیے ہوں گے، حسن زن اور سارے پہلو وہ گھما کر آ گئے ہوں گے، ہر جگہ سے گھما کر پھر انہوں نے ایک تحریر لکھی ہوگی کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ اب میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں مان لوں اور اپنی اصلاح کر لوں۔ یہ مطلب یہ آپ کو ایک اپنا میں وہ بتا رہا ہوں، پیر پر اعتماد ہے، چلو اس کو اس یوں کر لو، پیر پر اتنا اعتماد ہے، اور اگر میری غلطی نہیں ہے تب میں کیا مطلب یہ بحث کروں کہ باپا آپ کی غلطی ہے؟ کیا پیر کی غلطی ثابت کرنے کے لیے بحث کروں گا؟ یہ میری کتنی بڑی غلطی ہوگی کہ میری غلطی نکالنے میں پیر صاحب کی غلطی ہو گئی؟ یہ تو خود میری بہت بڑی غلطی ہے۔ مجھے تو پہلے ہی مطلب دوبارہ داخلہ لینا چاہیے طریقت کے درجے کے اندر، کہ اتنا بھی نہ سیکھا کہ پیر کی غلطی نکالی نہیں جاتی، پیر جب غلطی بتائے تو اسے مان لینا چاہیے، نہ ماننا خود ہی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو طریقت کی طریقت کا تو کوئی ایک لائن بھی نہیں سیکھی نا، طریقت کے قاعدے کا تو پہلی تختی تک نہ پڑھی۔ جو پیر اگر بیان کرے کہ تمہاری یہ غلطی ہے اور یہ کہہ دے کہ نہیں پیر صاحب میری غلطی نہیں ہے، میری غلطی نکالنے میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ تو خود بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ آگے بڑھے گا کیسے؟ یہ بڑھ کیسے سکتا ہے؟ جب پیر کے آگے کیوں کہنے والا فلاں نہیں پا سکتا تو پیر کی غلطی نکالنے والا کہاں سے فلاں پائے گا؟ اس کو کہاں سے منزلیں ملیں گی؟ اس پر کہاں سے درجے کھلیں گے؟ اس پر کہاں سے اس کے ذہن اور دماغ کے اندر پاکیزگی و طہارت آئے گی، جس کے دماغ کے اندر یہی نہ بسا ہو کہ میرا پیر جب بھی میری اصلاح کرے گا درست کرے گا۔ بلکہ بعض اوقات واقعی ایسی غلطی پیر صاحب بتا دیں گے جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آئے گی، لیکن پیر ہے نا وہ یہاں نہیں دیکھ رہا، وہ بہت آگے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بہت ہی پہلے سے بتا رہا ہے کہ گھڑا ہے سنبھلنا گر جائے گا۔ باپا گھڑا کہاں ہے؟ تو طریقت کہتی ہے کہ مرید تجھے گھڑا نظر نہیں آ رہا مگر تیرے پیر کو گھڑا نظر آ رہا ہے، تجھے بتا رہا ہے راستے پہ نہ چل، آگے گھڑا ہے گر جائے گا، پیر کے کہنے پر راستہ بدل دے بچ جائے گا، ورنہ تو اسی راستے پر چلا تو گر جائے گا۔ یہ وہ کریم والی بارگاہ ہوتی ہے جو گرنے سے پہلے سنبھالتی ہے۔ یہ ایک طریقت کا اور پیری مریدی کا اور بزرگوں کے اوپر اعتقاد کا ایک باب ہے جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر پیر سے کبیرہ ہو جائے نا کبیرہ، تب بھی دل میں برا خیال نہ کرے کہ اس کے پاس اس کی بھی کوئی دلیل ہوگی۔ پیر کی اولاد کو بھی اس کی بھی تعظیم کرے اگرچہ بے جا حال پر ہو، بے جا حال پر ہو۔ تعظیم ادب اور احترام یہ بالکل اور شے ہے۔ پیر کی جتنی تعظیم، پیر کی جتنی محبت، پیر کی جتنی عقیدت اور پیر کی جس قدر یہ ساری چیزیں دل میں جتنی ایک ایک کر کے جمع ہوں گی نا، تو یہ پیر کی محبت، تعظیم، ادب، احترام، اطاعت کی یہ جو تے بن رہی ہے نا، یہ تے مرید تجھے اونچا کر رہی ہے۔ یہ تے تجھے اونچا، آج پیر کی محبت پر کھڑا اتنا اونچا نظر آ رہا ہے، اب پیر کی تعظیم، اب پیر کی یہ، اب پیر کی یہ، پیر کی عقیدت، پیر سے حسن زن، پیر کا یہ، پیر کی اطاعت، پیر کی فرما برداری، پیر کی دل جوئی، یہ جتنی تے جل رہی ہیں تو اسی قدر اوپر ہوتا چلا جائے گا، اور یہ ایک ایک چیز نکلتی جائے گی تو نیچے آتا چلا جائے گا، پھر اتنا نیچے گرے گا کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے مگر نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ ہوا ہے، اتنے اوپر ہوتے تھے کہ لوگ یوں دیکھتے تھے، ایسے گئے کہ گڑھا بھی نظر نہیں آ رہا، گئے کدھر، گئے کدھر۔ یہ پیر جامع شرائط ہونا چاہیے۔ تو میں تو پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پیر 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 ہوتا ہے، چاہے وہ چشتی سلسلے میں ہو، سہروردی سلسلے میں ہو، نقشبندی سلسلے میں ہو، قادری سلسلے میں ہو، پیر پیر ہوتا ہے، جامع شرائط ہونا چاہیے۔ پھر جو ملا پیر کے صدقے میں ملا، بس اپنے کو دوسری بات آتی نہیں ہے، جو ملا پھر پیر کے صدقے میں ملا۔ جی پیر ہو جامع شرائط، جس کا بیان کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ تو دوسری بات تحقیق، کیا تھی؟ تحقیق، کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تحقیق۔ اب تیسری بات، پہلی نرمی تحقیق، اب سمجھانے کا انداز پر دلیل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پر دلیل۔
یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ جاہل، یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. کہتے ہیں کہ غلطی سے زیادہ بعض اوقات اصلاح بڑی غلطی ہوتی ہے، یعنی کہ اصلاح کرنا جو ہے نا، یہ غلطی سے بڑی غلطی والا انداز ہوتا ہے. آدمی سنوارنے کے بجائے بگاڑ دیتا ہے، اچھا کرنے کے بجائے تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. یہ تو نکال ہی دے اپنی ڈکشنری سے کہ آپ بڑی سے بڑی غلطی کو کبھی جھاڑ کر سمجھا سکتے ہیں. یہ نکال دے اپنی ڈکشنری سے. جو مدنی چینل پر بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ذہن سے نکال دے گا آپ جھاڑ کر. جہاں جہاں شریعت اور اسلام و دین جس منصب پر جس حد تک سختی کی دعوت دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، وہ ایک ریئر کیسز ہیں. مگر یہاں جرنل اوورال گفتگو کی جا رہی ہے. جھاڑ کر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ کسی تھا نا کہ ایک خلیفہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور جاریانہ انداز میں اصلاح کرنی چاہیے. جاریانہ انداز میں اصلاح کرنی چاہیے. خلیفہ وقت نے کہا کہ حضور ٹھہریے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کو جب مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا تو اسے نرمی سے گفتگو کا فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آپ سے بہتر تھے فرعون کے پاس بھیجا جو واقعی حقیقتاً مجھ سے بدتر ہے. جب اس کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا، بات جھاڑ کر نہیں کی جائے گی. وہ نرمی کا میں پہلے درس دے چکا ہوں. اب پور دلیل بات ہوگی، پور دلیل، یہ یاد رکھنا، یہ کبھی مت بھولنا، اس پر غور کرنا. یعنی آپ کسی کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے ذہن کے اندر پورا اس کا میپ بنائیں. جاتے ہی نہیں ہوتا، نہیں سمجھ آتی، بعد میں پتہ چلتا ہے اپنے کو شرمندگی ہو گئی، اسے 10 دفعہ معافی مانگو، میسج کرو، بھائی کو بھولو گئی تو بھائی پہلے سوچتے تو صحیح. آپ کسی کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں، اپنے ذہن کے اندر پورا روڈ میپ بنائیں. اس کی غلطی کیسی تھی، یعنی ایسا بھی تو نہ کرنے کا اگلا گھڑے میں وہ بولے ایسی کیسے غلطی ہو گئی یار. بعض وقت بندہ ایسا سمجھاتا ہے کہ بات کا بتنگ گڑ، آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا کر دیا. ارے بھائی ارے بھائی کیا کر دیا میں نے؟ ارے آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا؟ بھائی کیا کر دیا، کیا ہو کیا گیا؟ اتنا بڑا نہیں ہوتا. ہم لوگ بات اتنی بڑی لے جاتے ہیں، ارے تو ایسی نقطے سے لائن بنا دیتے ہیں، لائن سے پورا دائرہ بنا دیتے ہیں، بات نقطے کی بھی نہیں ہوتی. تو بات جتنی ہے نا اتنی ہی کی جاتی ہے. بیکار کسی بات کا ایسے بیکار وزن نہیں بڑھا دیا جاتا، جتنی ہے نا اتنی رہنے دیا کریں. یہ بھی ایک بہت لاجیکل بات ہے، اگلے کو سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ نے غلطی پر دلیل، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور بڑی مشہور روایت ہے جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. میرا خیال ہے شاید آپ میں سے ہر ایک اس کو سمجھتا ہوگا یا سنی ہوئی ہوگی. ایک نوجوان آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بدکاری کی اجازت لیتا ہے. یاد آئی حدیث؟ بدکاری کی اجازت. اب کتنی بڑی بات ہے کہ آقا مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں بدکاری کروں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ بات سنی تو ان کی کیفیت بدل گئی. یہ کیسا جملہ ہے نا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدبر اعظم ہے، کمال تدبر اور حکمت عملی کا انداز، وہ بیٹھے مطلب پھر اس سے دلیل دی. اور پوری روایت کا مضمون یہ ہے کہ اگر یہ کام کو تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو اچھا لگے گا؟ نہیں. تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی کرے تو اچھا لگے گا؟ نہیں. اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے گویا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس فعل کی قباحت بیان کی، اس کا قبیح ہونا، اس کا مکروہ ہونا، اس کا برا ہونا، کہ یہ کام کو تمہاری ماں یا تمہاری بہن یا تمہاری خالہ کے ساتھ کرے تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا. تو تم جس کے ساتھ یہ فعل کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہو، کسی کی خالہ ہوگی. اس کے سامنے اس فعل کی قباحت ظاہر ہو گئی نا،
قباحت ظاہر ہوگی، اس کا برا ہونا، اس کا خراب ہونا، اس کا گندا ہونا بالکل اظہر من الشمس جس کو کہتے ہیں، سورج کی طرح روشن ہو گیا. اور سمجھانے والی ذات پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور اس کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ دست مبارک رکھ کر میرے آقا نے دعا کی اور اس کے سینے کو اس فعل کی گندگی سے پاک ہونے کی دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سینہ ایسا کر دیا کہ اس کے اندر، اس کے سینے میں دوبارہ اس برے کام کا خیال تک نہ آیا. دعا، نرمی، اس کی قباحت کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے. اگر کوئی پڑھ صحیح نہیں رہا اس کے سامنے اس کی قباحت رکھے کہ آپ کیا چیز ضائع کر رہے ہو. اگر کوئی اور فعل کرے اس کی قباحت، اس کی خرابی، اس کی برائی اس کے سامنے رکھے کہ آپ کیا چیز ضائع کر رہے ہو، آپ کر کیا رہے ہیں. اور وہ بڑی نرمی سے، کبھی ہو سکے تو رو کر، اصلاح رو کر بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ جوڑ کر ہو سکتی ہے. اب کیا کر رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح کیا کر رہے ہیں آپ. باپ بیٹوں کے آگے روئے، یار پتھر دل بیٹا بھی پگھل جائے یار. اگر شوہر بیوی کے آگے روئے تو پتھر دل بیوی بھی پگھل جائے یار. استاد اگر شاگرد کے آگے آنسو بہائے وہ پگھل جائے. میں نے دیکھا پیر صاحب کو آنسو بہاتے ہوئے یار. اصلاح کرنے کے بڑے منفرد انداز ہوتے ہیں، بڑے منفرد انداز ہوتے ہیں. ایک شخص نے آ کر مسجد میں آ کر پیشاب کر دی، صحابہ کرام دوڑے، کہا چھوڑ دو، جو ہونا تو ہو گیا. بالٹی لی اور پانی بہا دیا. اور کیا ارشاد فرمایا، جو روایت کے اندر جو ایک مجھے خلاصہ یاد ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کا، کیا ارشاد فرمایا، مساجد اس کے لیے نہیں ہوتی. کتنی مختصر بات کی، بات مختصر کر کے بھی اصلاح ہو سکتی ہے. اب اگلے سے 2 منٹ کی غلطی ہو کہ اپنے 2 گھنٹے لے کے بیٹھ گئے، پتہ چلا اجارہ 2 گھنٹے میں نکل گیا. اور 2 گھنٹے میں جو بات سمجھائی وہ 2 منٹ کی تھی، باقی بات سمجھانی نہیں تھی، میری بھراس تھی. مجھے میرے علم کے دریا بہانے تھے، مجھے میرے منصب کے وہ آج کام ملا تھا میرے کو، وہ کرنا تھا. اگر 2 منٹ مختصر سے کلمات میں اگر اصلاح ہو سکتی ہے نا تو کر لینی چاہیے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کیفیت یہ تھی، مجھے نام یاد ہے میں نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا. کیفیت یہ تھی کہ جب وہ کسی جنگ پر گئے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو مار دیا. وہ اس سے کلمہ پڑھا تھا، اس سے کلمہ پڑھا، وہ دشمنوں سے مقابلہ تھا، کفار سے تھا. جیسے اسے مارنے لگے انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ نے اسے مار دیا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جب واقعہ بیان ہوا تو ارشاد فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آقا اس سے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. کیا عرض کی؟ آقا اسے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. ارشاد فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ آپ روایت پڑھ لیں، زیادہ مضمون نہیں ہے، روایت پڑھ لیں، اس میں زیادہ گفتگو نہیں ہے. اتنی سی بات کی، یہ بات کافی تھی. اور اس کے بعد جو ان کے کلمات تھے وہ اپنی جگہ پر تھے. اتنی سی بات کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کے پاس آپ نے دیکھا، لوگوں کا رش تھا. ارشاد فرمایا کہ آپ طاقتور ہیں مگر اس مقام پر یہ نہیں ہونا چاہیے. 2 جملوں میں نصیحت، 2 جملوں میں نصیحت، اچھے انداز سے نصیحت، اچھے انداز سے سمجھانا. سیدہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک بہت ہی پیاری بات بیان کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، مدنی پھول عطا فرمانا ہے. ارشاد فرمائے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. توجہ کیسی آ گئی آپ ذرا غور کریں. اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. بات سامنے آ گئی نا. اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سوائے اس کے کہ ان کی بات سنیں سمجھیں اور دماغ میں بٹھا لیں، اس کے ذریعے اور کیا ہے. جب یہ جملہ ہی نہیں نکلے گا کہ مجھے آقا نے فرمایا، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا 7 تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ کلمات آقا اپنے غلاموں کو دے رہے ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایسے ایسے کلمات دیتے تھے. صدیق اکبر کو پیارے پیارے کلمات دیے, فاروق اعظم کو پیارے پیارے کلمات دیے, عثمان غنی کو پیارے پیارے کلمات دیے, مولا علی کو پیارے پیارے کلمات دیے. کل یہ خیبر کا جھنڈا میں اس کے ہاتھ پہ دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح رکھی ہے. اور بڑے اجتماع میں فرمایا علی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ اوئے اوئے, اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کی آنکھوں میں درد تھا کیسے آئے ہوئے ہوں گے, اور کیسی شفقت کہ لعاب دہن آنکھوں میں لگایا اور درد ہی دفع ہو گیا, درد ہی چلا گیا. یہ کلمات کبھی آپ نے پڑھے ہیں کتابوں کے اندر؟ یہ بڑوں نے اپنے جو غلاموں کو, آقا نے جو اپنے غلاموں کو کلمات دی, یہ کلمات بہت کام دیتے ہیں. یہ مطلب صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو بارگاہ رسالت سے عطا کیے گئے. اور کبھی جیسے فرماتے کہ اب جو آئے گا وہ جنتی ہے, آئے ہائے اب جو آئے گا وہ جنتی ہے, یہ جنت کی بشارتیں مل رہی ہے. ابو بکر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, عمر فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں. صدیق اکبر کو طرح طرح کی بشارتیں مل رہی ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے تم کو بلایا جائے گا. کہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بات کی جا رہی ہے کہ عمر و ابو بکر کا مقام کیا ہے, کبھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے. کبھی کہتے ہیں انا مریضۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کئی حضرت دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان, اب ایک ایک کر کے کئی نام یاد آتے رہیں گے. کسی کو اللہ کی تلوار کہہ دیا, کسی کا لقب بھی اللہ کی تلوار بن گیا, کبھی کسی کو کیا, کبھی کسی کن کن کلمات سے نوازا. کسی کو کہا یہ میری امت کے امین ہے, ہائے ہائے. شاید حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھے یاد پڑتا, یہ میری امت کے امین ہے. اللہ اللہ, کتنا بڑا لقب ہے یہ, امین الامہ, ان کو لقب ملا. یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں. ہم نے سیرت پاک کو پڑھے تو صحیح, ہم وہ کون سا انداز تھا جس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایسا کر دیا کہ برے اشارے پر جان قربان کر دیتے تھے. یار کہ کسی صحابی کو گرفتار کر کے پوچھا جائے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو, اور یہاں پر تمہارے نبی کو ہم اس طرح لا کر کھڑا کر دیں, تو وہ کہتے ہیں بڑی دور کی بات لے آئے, میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں اور وہاں میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. یہ محبت, یہ پیار, یہ عقیدت, یہ ادب, یہ احترام اور یہ والیانہ جذبہ, یہ وہ شفقت, وہ محبت, وہ پیار اور وہ مطلب چیزیں تھیں. قرآن کریم میں ہے نا کہ اے محبوب تم پر اللہ کی رحمت ہوئی جو تم ان کے لیے نرم ہو گئے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اور ہم اپنے ساتھ, اپنے ماتحت, اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ اس انداز پر رہیں گے تو کہاں گیا بغض, کہاں گیا کینہ, کہاں گئی نفرت, کہاں گیا حسد. اور قرآن کریم کی کون سی آیت ہے, مجھے وہ آیت کریمہ یاد نہیں ہے, کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کھینچ لیا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے ان کے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے سینے سے کینہ کھینچ لیا ہے. مولا علی فرماتے کہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, اللہ ان کی تعریف بیان کرتا ہے قرآن کریم میں, اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے قرآن کریم میں, حدیثوں میں ان کی تعریفیں آئی ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک انداز مبارک ہے اصلاح کرنے کا, سمجھانے کا, تربیت فرمانے کا, اور یہ ہے نا کہ آیت کریمہ نازل ہوتی, سرکار آیت کریمہ کی ناصر تلاوت کرتے, تزکیہ نفس کرتے تھے نا, تربیت فرماتے تھے, منصب ہے یہ. تو یہ بہت ساری ایسی ملٹیپل قسم کے مدنی پھول ہیں, مختلف قسم کے مدنی پھول ہیں کہ جنہیں اگر ہم لے کر رہیں اور اپنے کردار پر امپلیمنٹ کریں اور دوسروں سے اپنے آپ کو اس طرح لے کر چلے کہ اگر کوئی آ کر اپنے پیٹ پر ایک پتھر دکھاتا تو آقا 2 پتھر دکھا دیتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے آقا خود بھوکے ہیں, خود بھوکے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں, صدیق اکبر آئیں, فاروق اعظم آئیں, نکل جائیں, آقا ملاحظہ فرمائے تو جان لے کے ابو ہریرہ بھوکے ہیں.
یہ کیا بات ہے! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کی، شفقت و محبت کی. ایک پیالہ ہو تو بلا لیتے تھے سب کو لے آؤ، سارے اصحاب صفا کو لے آؤ. معجزہ بالکل ظاہر ہوا. کرم کی بات بھی تو دیکھو یار، رحم کی بات بھی تو دیکھو یار، عطاؤں کی بات بھی تو دیکھو یار. ایک دعوت ہوتی تھی تو یہ تو خصائص مصطفیٰ ہے کہ اپنے ساتھ کئیوں کو لے جاتے تھے. کرم کی بات بھی تو دیکھو یار، فضل کی بات بھی تو دیکھو، شفقت کی بات بھی تو دیکھو یار. عزیز علیہ ما عنتم، ان کا مقام ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گرا گزرتا ہے. حریص علیکم، تمہاری بے انتہا ہرس چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر کمال مہربان. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر دیکھے نا، اعلیٰ حضرت ہر حال ہی میں نا، مومنوں پر رؤوف رحیم ہو. آقا کی رحمت کو پکارا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم. مومن ہوں آقا، یا رسول اللہ میں مومن ہوں. اور آپ کی شان یہ ہے کہ مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو. مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہوں. سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور حبیب سائل کو مت جھڑک. اور کمال ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور ان کے والد ماجد کا، مولا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان. حسن الویالی آدابِ دعا میں کتنی پیاری بات لی گئے، جب اللہ خود فرمائے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب سائل کو مت جھڑک. یہ اللہ کا فرمان ہے پیارے حبیب کو، اے حبیب سائل کو مت جھڑک. تو وہ رب کریم اپنے در کے سائل کو کیسے واپس لوٹائے گا؟ جب میں میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہی دوں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، تو اپنے حبیب سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور حبیب سائل کو مت جھڑک. میں تیرے در کا سائل ہوں میرے مولا، میں بھکاری، میں محتاج، میں مجبور و لاچار، میں بے بس، مجھ پر کرم کرتے. تو یہ کرم، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارتی ہے نا. اللہ تو کہ فرماتا ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. میں آیا ہوں نا مولا، تو نے تو کہا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کر، میں آیا ہوں نا. تو حبیب کو کہتا ہے کہ سائل کو مت چھڑک. مولا میں سائل حاضر ہوں نا. تو خود فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں آیا ہوں نا. کیسے میرا رب کریم اپنے بندوں کو خالی لوٹائے گا؟ نہیں، اپنے بندوں کو میرا رب خالی نہیں لوٹاتا. عطا کرتا ہے، عطا کرتا ہے، دیتا ہے. مانگنے والا ہونا چاہیے. ملتا ضرور ہے. ہم دکھی ہیں، ہم پریشان ہیں، مجبور و لاچار بھی ہوتے ہیں، تنگ دست بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، گھریلو پریشانی ہوتی ہے، بچوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں. مسائل دور کون کرے؟ کون دور کرے؟ کہیں کون دور کرے؟ اللہ. کون دور کرے؟ کون دور کرے؟ اللہ. مسائل کون دور کرے؟ اللہ. مسائل کون دور کرے؟ کون سنے؟ قادر مطلق کون؟ زبردست کون؟ پریشانی دور کرنے والا کون؟ میرے ہر حال سے باخبر کون؟ میرے دل میں آنے والے خطرات و خیالات کو جاننے والا کون؟ اللہ. میری سننے والا کون؟ اللہ. میں اس کے بارگاہ میں حاضری نہ دوں. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتا ہے. جس کو تلاوت نے سوال کرنے سے روکا، اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے والے سے بہتر عطا فرماتا ہے. کرو نا قرآن کی تلاوت، کریں قرآن کی تلاوت، مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انداز سے. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. اللہ مانگنے والے سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے. تو صرف اس طرح نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ تلاوت کریں. روزانہ اس کے علاوہ تلاوت کریں، روزانہ.
کہ تلاوت کرنے والوں کی قرآن کریم شفاعت فرمائے گا. روزانہ اس کی تلاوت کریں. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹائمنگ ہے، جو سیکھنے سکھانے کے، پڑھنے پڑھانے کے، اس کے علاوہ روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آج جو آپ جمع ہوئے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات بھی ہیں. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا جو مدنی کام بڑھ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے. ہمارے مدارس المدینہ جتنے ہیں ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. جامعۃ المدینہ جتنے ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. اور آپ اس بات کے عینی شاہد ہوں گے جہاں جہاں آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ ہر طرف سے مدارس المدینہ بڑھانے کی ڈیمانڈ ہے. عمارتیں بننا، مدارس بننا، قاری صاحبان، یہ ساری چیزیں اخراجات بڑھاتی ہیں. جامعۃ المدینہ کی کہاں ڈیمانڈ نہیں ہے؟ یہ آپ بھی میرے سے زیادہ شاید آپ کو علم ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. مساجد بنانے کی کہاں پر ضرورت نہیں ہے؟ دارالمدینہ بنانے کی کہاں حاجت نہیں ہے؟ مبلغین کی، قاری صاحبان کی، امام اسلامی بھائیوں کی کہاں حاجت نہیں ہے؟ ایک ایک ٹنکا بھی بڑھاؤ نا تو آپ کے اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان اخراجات کو پورا کرنے میں مدرسۃ المدینہ کا کردار سب سے نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ اخراجات مدرسۃ المدینہ کے، اور یہ اور بڑھیں گے کیونکہ ہم نے اسٹاپ تو کرنا نہیں ہے نا. ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کو تو عام کرنا ہے. ابھی تو کروڑوں مدری منع مسلمانوں کے بچے ایسے جن کے ہمیں داخلہ دینے ہیں. روزانہ کتنے بچے تو پیدا ہو رہے ہیں. وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد بولیں گے بھائی مدرسۃ المدینہ دو. 2 ڈھائی 3 سال کے بعد ہزاروں مدارس المدینہ کی پھر ڈیمانڈ آئے گی، اور ہر دفعہ آ رہی ہے. تو یہ تو بڑھتے رہیں گے، یہ رکنے کا نام نہیں لیں گے. قاری صاحبان کے کورس ہوتے رہیں گے، رکنے کا نام نہیں لیں گے. اسی طرح اخراجات بڑھتے رہیں گے، گھٹنے کا نام نہیں لیں گے. آپ کہیں کہ پچھلے سال میں نے 2 لاکھ روپے کہے تھے، 10 لاکھ روپے کہے تھے، تو اس سال آپ کو 2 کروڑ 10 کروڑ روپے کرنے پڑیں گے. ملٹیپل ہوتا ہے، ایکسپینس ملٹیپل ہوتے چلے جا رہے ہیں. بجلی کے خرچے بڑھ رہے ہیں، تنخواہیں، سیلریز ہیں، اجارے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کو بڑھنا چاہیے، میرا ووٹ ہے فل، ڈیفینیٹلی بڑھنا چاہیے. مگر اس کے بڑھنے کا پورے کے پورا انحصار آپ کے مدنی عطیات کے اس طرح بڑھنے سے ہے کہ ایک قاری صاحب کے اگر اتنے بھی اجارہ بڑھتا ہے تو سب قاری صاحب کے بڑھیں گے تو کتنا اجارہ بڑھ جائے گا. کہ ان تمام ایکسپنسز کو پورے 13 مہینے پر بونس ملا کر ملٹیپلائی کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ کتنا بجٹ بڑھے گا. یہ تمام تر سوچیں ہمارے سامنے ہیں. مدرسۃ المدینہ کے مینٹیننس کے کام کتنے ہیں؟ اول تو یہ کہ سارے ذمہ داری آپ ہی قبول کر لیں. ناظم، قاری صاحب اور آپ کا مدرسۃ المدینہ، مالیات کے ماتحت آپ قاری صاحب مدرسۃ المدینہ، جہاں مدرسۃ المدینہ کھولنا ہے وہاں پر قاری صاحب اور ناظمین کا انتظام ہو، نگران کریں، اور اس کے اخراجات اسی علاقے سے کیسے پورے ہوں گے یہ کریں. اگر جس دن آپ نے یہ کر لیا نا، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جس محلے میں مدرسۃ المدینہ کھلا وہیں پر اس کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، بجلی کے، اجارے کے، سارے اخراجات وہاں سے پورے ہو رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ ہزاروں مدارس المدینہ 1 سال میں کھول لو گے. مگر اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بغیر مشکل ہے. ظاہر آپ کے سارے مدنی عطیات جب ایک جگہ جمع ہوں گے، کابینہ یا مالیہ سطح پر وہاں سے ملیں گے تو وہ بہت لمیٹڈ ملیں گے نا. اور جب آپ خود کفیل ہو جائیں گے سسٹم کے تحت، انڈر امبریلا آف دعوت اسلامی، مالیات کے تحت، کہ بھائی ہمارے اس مدرسۃ المدینہ کے تقریباً 1,63,000 روپے خرچہ ہے مہینے کا، مثال دے رہا ہوں، وہ 1,72,000 ہمارے یہاں سے جمع ہو رہے ہیں. اس میں اجارے بھی آ گئے، بجلی کے بل بھی آ گئے، گیس کے بل بھی آ گئے، اور مینٹیننس کی چیزیں بھی آ گئی. یہ سب ہم اپنے محلے سے الحمدللہ، ہمارے مخیر اسلام بھائی یہاں موجود ہیں، یہ دے رہے ہیں، ہمارا خرچہ یہاں پورا ہو رہا ہے. آپ پروف کریں مدرسۃ المدینہ کھولیں، پروف کریں مدرسۃ المدینہ کھولیں. اب یہ پروف 1 مہینے کا نہیں ہے، 2 مہینے کا نہیں ہے. پتہ چلا کہ 2 مہینے تک تو آئے، مدرسۃ المدینہ کھل گیا، اب اس کے بعد دوبارہ اخراجات آپ ہی کے اوپر آ گئے. تو اب اتنی بڑی تحریک چلانی ہے نا. اخراجات تقسیم ہوتے ہیں نا، جو بھی مالیات آئے گا وہ تقسیم ہوں گے. مدنی چینل بھی تو آپ کا فری چل رہا ہے نا. اتنے مدنی مراکز سے اتنا کام ہے، اربوں نہیں. میں کیلکولیٹڈ آپ کو میں لکھ کر دے سکتا ہوں.
اگر میرے ساتھ بیٹھے ہوں، ٹوٹل ایکسپینسز دعوت اسلامی جو ہمارے پینڈنگز کام ہیں، آپ کے ایکسپینسز اربوں میں نہیں، آپ کے ایکسپینسز اب خربوں میں ہیں. اتنی بڑی تحریک ہے، اسلام و سنیت کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کا بجٹ خربوں میں ہی بنے گا نا اگر آل اوور اگر لے لیا جائے تو. ڈے ٹو ڈے کے اگر آپ روزمرہ کے بھی ایکسپینسز لے لیں تو اربوں روپوں کا ہمارا خرچہ ہے، اربوں روپے، کروڑوں سے تو کب نکل گئے آپ. تو یہ آپ کو کرنے، جو میں نے ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا دیا ہے نا مدنی پھول، اس کو میرا خیال ہے قاری صاحبہ، ناظم صاحب لے لیں، ہمارے نگران لے لیں. مجھے اندازہ ہے گلی گلی، ڈویژن ڈویژن، علاقہ علاقہ مدرسۃ المدینہ کھولنے کی ہمارے پاس درخواستیں آتی رہتی ہیں، مگر ہر مدرسہ بہت بڑا خرچہ آتا ہے، ایکسپینس آتا ہے، اور وہ ہونے بھی ہیں. مدنی چینل پر اگر دے کر سن رہے ہیں تو وہ بھی دیں جتنے دینے ہیں. یہ سب دین کی خدمت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ چندہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا. قرآن کے تعلیم اگر حاصل ہوگی تو آپ کے محلے میں ہوگی، آپ کے محلے کے بچے پڑھیں گے. میرے بچے ادھر پڑھنے تھوڑی آئیں گے، یا اس کے بچے وہاں پڑھنے تھوڑی آئیں گے، اس کے بچے وہاں پڑھنے کے لیے تھوڑی آئیں گے. جہاں پر یہ کھلے گا وہیں کے مدنی منع پڑھیں گے نا، وہی کے مدنی منیاں پڑھیں گی، وہی کے آس پاس کے قاری صاحبان کو روزگار بھی ملے گا اور قرآن کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. وہیں پر باجی اسلامی بہنوں کو روزگار بھی ملے گا اور وہیں ان کی ہوگی، پورے گھر چلیں گے، پورے خاندان چلیں گے. اس سے بڑی ویلفیئر کیا ہوگی یار، کہ آپ کے پورے گھر اور پوری فیملی اور خاندان چل رہے ہیں. اتنا بڑا ویلفیئر کا کام ہو جاتا ہے، اتنے اجارے نکلتے، اتنی سیلریز نکلتی ہیں، اتنا روزگار نکلتا ہے. قرآن کی تعلیم آ رہی ہوتی ہے، اس محلے میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا نزول الگ، فوائد ہی فوائد ہیں، نقصان کا کوئی بظاہر پہلو نہیں ہے. مگر اس کو پورا کرنے کے لیے اخراجات. ایک بچہ کسی گھر میں دوسرا پیدا ہو جائے نا تو خرچہ بڑھ جاتا ہے، پورا مدرسہ آ جائے تو خرچہ کتنا بڑھے گا. یہ آپ کے اوپر بہت بڑا ڈیپینڈ ہے، قاری صاحبہ، ناظمین وغیرہ، بہت بڑا ڈیپینڈ ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے مدرسۃ المدینہ کو خود کفیل کریں. اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ پلاننگ کریں، لسٹ بنائیں، اور لسٹ بنا کر ایک مسجد بھی محلے کی چل رہی ہے تو کون سا دنیا کے دیگر جگہوں سے چلتی ہے؟ مسجد کے نمازی ہی تو مل کر مسجد چلا رہے ہیں نا. تو آپ کے محلے والے مل کر آپ کا مدرسۃ المدینہ کیوں نہیں چلا سکتے؟ ایک مسجد کیسے چلتی ہے بھائی؟ مسجد بھی تو محلے کے چندے سے چلتی ہے. تو آپ کا ادھر کا مدرسۃ المدینہ محلے والوں کے مدنی عطیہ سے کیوں نہیں چل سکتا؟ وہ کمیٹی جو مسجد کی ہوتی ہے، امام صاحب سب مل کر کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ عاشقان رسول مسجد کے لیے چندہ دیتے ہیں، اور یہ چندے کے ذریعے نظام چلی، چندے کے ذریعے لیا دین کا، اسلام کا نظام. یہ کوئی ایسی کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے، اور اس پہ سوال کرنا کوئی حرج نہیں. ہماری عزت کیا؟ ہماری عزت تو دین کے صدقے میں. دین کے لیے جس قدر کام کریں گے ہماری عزت میں بڑھاوا آئے گا، کمی نہیں آئے گی. تو آپ اس چیز کو لیں، زکوٰۃ فطرے کے بستے لگائیں اور خوب مدنی عطیات کریں، اسلامی بھائیوں سے رابطے کریں، مخیر اسلامی بھائیوں سے رابطے کریں، اسلامی بہنیں اپنا کردار ادا کریں. اور سب سے زیادہ زور آپ نے اپنے مدرسۃ المدینہ کو خود کفیل کرنے میں لگانا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھنے کی نیت کرتے رہیں. مدنی مذاکروں کی دعوت دی میں نے آپ کو. اس کے علاوہ آپ کے جدول کے مطابق جو مدنی قافلے کا جدول بنتا ہے اس کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر کریں. قاری صاحبان فکر مدینہ کریں، ناظمین یعنی مدنی انعامات، مدنی قافلہ، ہفتہ وار اجتماعات میں حاضری. تو آپ کا علاقائی دورہ، مدنی دورے میں شرکت، روزانہ مدرسۃ المدینہ بالیغان پڑھانا. آپ بتائیے کہ اگر یہ ہم سب مل کر اللہ کی رحمت سے یہ شروع ہو جائیں تو مدینہ مدینہ نہ ہو جائے؟ کریں نا کچھ، ایک بار پھر عزم کریں یار، ایک بار پھر عزم کریں. میرے باپا کی دعوت اسلامی کو میں آگے لے کر چلوں گا. یہ میرا ٹھیک ہے، مطلب کہ 8 سے لے کر 4 بجے تک کا جو تھا وہ ہو گیا. یہ میرا سمجھے کہ ایک ماشاءاللہ قرآن کی تعلیم عام کرنے والا ایک میرا روزگار ہے. اب میں بھلا اور میری تحریک بھلی.
مدنی دورہ ہے، مدنی قافلہ ہے، مدنی انعامات ہیں، علاقے کا مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے، مدنی مشورے ہیں. اب میں ان مدنی کاموں میں مصروف. ذمہ داریاں لے لیں، مدنی کام کریں یار. جتنی تحریک آگے بڑھے گی مدنی تحریک، جتنا اس مدنی تحریک کا کام آپ آگے لے کر بڑھیں گے، اسی قدر انشاءاللہ اصلاح امت کے مواقع بڑھیں گے. تو اس میں نیت کریں. سر پر سبز امامے کا تاج ہمیشہ سجا کر رکھیں، گھر میں، گھر سے باہر بھی. اللہ توفیق دے تو سر پر زلفیں رکھیں. یہی ہمارے وہ حال ظاہر ہے جو ہمارے مدنی منوں کو اثر انداز ہوتا ہے. ہماری گفتگو کا، مسکرانے کا، ملن ساری کا، پیار کا، محبت کا، شفقت کا ایک انداز ہے. اور ایک حدیث پاک یاد رکھنا، بھولنا نہیں اس حدیث پاک کو. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، لیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کو کبھی بھولنا نہیں اس حدیث پاک کو. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر یہ مدنی منع اپنے اساتذہ کو موبائل فون اور سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں پر مشغول دیکھیں گے تو یہ آگے بڑھ کر کریں گے یہ کام. آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا زہد، آپ کو خوف خدا، آپ کا عشق رسول، اس کی وہ نورانی کرنیں، اس کی وہ عکس انشاءاللہ آپ کے پڑھنے والوں پر پڑے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کے گھر والوں سے، سرپرست اسلامی بھائی، اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنوں سے رابطے میں رہیں، انہیں اجتماع میں لائیں، انہیں مدنی کاموں میں مصروف کریں. ان کے گھر میں صرف مدنی چینل چلتا رہے. ہر مدنی منع کے گھر پہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی ترکیب ہو کہ وہ اس کے 12 ماہ کے اس کی ترکیبیں بنی ہوئی ہوں. آپ کس پہ اپنا کردار ادا کریں. ہر گھر میں گھریلو صدقات باکس پہنچے یا نہیں پہنچے، اس کی آپ ترکیب بنائیں. بہت سارے کام ہیں جو تحریک کے حوالے سے ہیں. پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کن کن مدنی کاموں میں مصروف رہ سکتے ہیں. مجلس رابطہ ہے، شعبہ تعلیم ہے، بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں مصروف رہنے کے مواقع آپ کو مل سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں جو اس وقت ملک میں مختلف مقامات پر بھی جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں، موقع اچھا ہے. نگران شورا سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرما لیں. کہ امیر اہل سنت حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں شامل فرماتے ہیں، اور سیدی مرشدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان
قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، صلو علی الحبیب۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ پر کرم فرما، ہمارے پیر و مرشد پر کرم فرما۔ یا اللہ تمام علماء مشائخ اہل سنت پر کرم فرما، ان کی آل اولاد پر کرم فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں پر رحمت عام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں پر، قرض داروں پر، پریشان حالوں پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، قبر و حشر میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ عافیت اور عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، فضل و رحمت فرما، فضل و رحمت فرما، فضل و رحمت فرما۔ دعوت اسلامی کا مدن کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما۔ بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے آقا، تیرے عشاق تیرے دیوانے
دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو آقا، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، وہ مسلمان سلام کہتے ہیں، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، واللہ ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے، فیضان رمضان جاری رہے گا، اعتکاف چھٹیاں ہیں، انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کریں۔ چھٹیاں بھی ہیں، چھٹیاں تو دعوت اسلامی والوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، مدرسے چھٹی ان کے ادارے کی ہے، جو دعوت اسلامی والا اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی تنظیم ہے، ادارہ نہیں ہے، ادارے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تنظیم کی چھٹی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جو تنظیم سے وابستہ ہے نا وہ ہے الحمدللہ، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تنظیم سے وابستہ افراد کی چھٹی نہیں ہوتی، تو یہاں آ جائیں، وہ تو ادارے کی چھٹی ہو تو تنظیم کا کام بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یوں کہیے کہ میرے ادارے کی مصروفیت مجھے کئی تنظیمی کاموں سے روک رہی ہے، میرا ادارہ بند ہوگا تو میرا تنظیمی کام بڑھ جائے گا، انشاءاللہ مدنی تحریک کا کام بڑھ جائے گا، مسجد اور اعتکاف والی سعادت میں زیادہ سے زیادہ حاصل کروں گا۔ تو تمام تر عاشقان رسول جو مدرسۃ المدینہ سے وابستہ ہیں، انہوں نے اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی ہے، پورے ماہ کا اعتکاف کریں، آخری عشرے کا اعتکاف کریں، معتکفین کو ٹائم دیں اور اس کا جدول مجلس بنائے۔ بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی ناموں کی فہرست بنا کر نا باپا کو بھی پیش کریں، تاکہ خوشی ہوگی کہ ہمارے اتنے قاری صاحبان نے اپنے آپ کو دنیا پیش بھر میں یہ صورت ہوتی ہے الحمدللہ۔ اعتکاف کی، ایک تو یہ کرے، پھر انشاءاللہ کل حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہے، یوم معاویہ، ماشاءاللہ، تو کل بھی عشاء کی نماز کے بعد جلوس معاویہ، سبحان اللہ، تو آپ بھی شرکت کریں، کل تو آ سکتے ہیں یار، کیا آپ کو کون روکتا ہے؟ کل انشاءاللہ عشاء کی نماز یہیں ادا کریں، اس کے بعد جلوس معاویہ میں شرکت کریں، یہ ماشاءاللہ ہمارے ناظم و قاری صاحبان کوشش کریں۔ پھر شب معراج ہے تو جلوس معراج بھی ہوگا اور انشاءاللہ جشن معراج بھی ہوگا۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام ہوتے ہیں، ان میں مصروف رہنے والی اللہ طبیعت عطا فرمائے۔ تو یاد رکھنا، تحریک سے وابستہ عاشقان رسول کی چھٹی نہیں ہوتی، یہ مدنی پھول اللہ کرے یاد رہے۔ اداروں کی چھٹی ہوتی ہے، اداروں میں گھنٹے ہوتے ہیں، تحریکوں میں گھنٹے نہیں ہوا کرتے، تحریکوں کا تو کام ہوتا ہے، بس کام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں مدنی سوچ عطا فرمائے۔
صلو علی الحبیب